بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سنیچر کا دن ہے اور آج کے دن ہم اپنے چینل پر ایک ایسا سیشن کرتے ہیں جس کے اندر کوئی کنفیوژن، کوئی کوشچن حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کی جو ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اس میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ فجر کی جب جماعت شروع ہو چکی ہو تو اس وقت سنت مؤکدہ ادا کی جائیں گی یا نہیں۔ حدیث اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال کی روشنی میں وہ بات کلیئر کر دی تھی، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا یا یہ بات کہی تھی کہ آئندہ ہفتے میں کچھ اور باتیں اسی سے متعلق کروں۔ وہ بات یہ تھی کہ بعض لوگ شریعت کے کچھ احکام کو لے کر اس پر دوسرے احکام کو قیاس کرنے لگے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ قیاس کرنے کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے، جو ہمارے اور عام لوگوں کا کام نہیں ہے، وہ بڑے بڑے علماء کا کام ہوتا ہے قیاس کرنا۔ قیاس اسلامی فقہ کے اندر باقاعدہ ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو 4 شرعی دلائل ہیں اس میں سے قیاس بھی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے، اس لیے ہر کس و ناقص قیاس نہیں کر سکتا ہے۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ یہ بات سامنے آئی کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے اس خطبے کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، حالانکہ وہ نماز نہیں ہے، نماز سے پہلے کی چیز ہے۔ اس کے بارے میں صاف حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کر دیا کہ کسی کا بات کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی بات کرنے والے سے اگر کہتا ہے کہ چپ رہو تو وہ بھی غلطی کرتا ہے، اس کے بھی جمعہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ تو اب قیاس کر کے یہ کہا گیا نہیں، جب خطبے شروع ہونے کے بعد یہ سب نہیں کر سکتے ہیں تو نماز تو اس سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس کے شروع ہونے کے بعد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ قیاس غلط ہے۔ جو چیز نص سے ثابت ہوتی ہے، نص کا مطلب قرآن کی آیت سے یا حدیث کی عبارت سے، وہ خاص اس چیز کے لیے ہوتی ہے، اس پر قیاس کرنے کے الگ دوسرے اصول ہوتے ہیں، دوسری چیز کو اس پر قیاس نہیں کرتے۔ جمعہ کے خطبے کے وقت بات نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا یا عبادت نہ کرنا، یہ خود حدیث شریف سے ثابت ہے۔ لیکن فجر کی نماز شروع ہو جانے کے بعد سنت نہ پڑھنا یہ حدیث سے نہیں ثابت ہے، بلکہ بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تو فجر کی جماعت شروع ہونے کے بعد سنت ادا کی ہے، لہذا آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، بس مجھے بات چونکہ سمجھانی ہے، نہ کسی کو الجھانا ہے، نہ کسی سے بحث کرنی ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کے سامنے بات کلیئر ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم۔